باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اس نصیحت میں 3 چیزیں شامل تھی۔ پہلی یہ کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنے دل کا راز مت بتانا، کبھی بھی پولیس والے کو اپنا یار دوست مت بنانا، کبھی بھی بیر کا درخت اپنے گھر پہ مت لگانا۔ اور کچھ ہی عرصے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ تینوں نصیحتیں یاد رکھی اور سوچا کہ کیا وہ ان نصیحتوں کو مان لے، کبھی ایسا نہ کرے کہ کبھی اپنی بیوی کو راز نہ بتائے، اپنے گھر میں بیری کا درخت نہ لگائے اور کبھی پولیس والے کو اپنا دوست نہ بنائے، یا پھر ان تینوں نصیحتوں کو جس کے باپ نے خاص طور پر مرنے سے پہلے اسے کی تھی ان کو آزما کر دیکھ لے۔ جب اس کا باپ وفات پا گیا تو کچھ عرصے بعد اس آدمی نے ایک بے حد خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی، اس پہ جان نچھاور کرنے لگ گیا، اس سے بے حد محبت سے رکھا اس نے۔ اور اسی کے کچھ عرصے بعد اس لڑکے کا ایک پولیس والا دوست بن گیا جس پہ وہ اپنی جان نچھاور کرنے لگ گیا، وہ اس کو اپنے دل سے زیادہ عزیز ہو گیا، وہ اس کے دل کے بہت قریب ہو گیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس دوست کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا، وہ جہاں جاتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جاتے تھے، ہر مشورہ ایک ساتھ کرتے تھے، چاہے کاروبار کا ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر میں بیری کا درخت بھی لگا لیا۔ اب کچھ عرصہ گزر گیا، اس کی زندگی بے حد سکون سے گزر رہی تھی، کچھ عرصہ گزر گیا، اسے اپنے باپ کی یاد ستائی، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اب اپنے باپ کی گئی نصیحتوں کو آزما کے دیکھوں کہ کیا میرے باپ میں جانے سے پہلے مجھے جو زندگی کے لیے نصیحت کی تھی وہ ٹھیک تھی یا غلط۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بکرے کی سری لی اور اسے پینٹ میں لپٹا ہوا کر دیا، ریڈ کلر کے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر دیا اور اپنے گھر لے آیا اور گھبرایا ہوا اپنی بیوی کے سامنے یہ دکھا رہا تھا کہ وہ بہت گھبرایا ہوا ہے۔ جس پر اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے لڑائی میں بحث میں غصے میں کسی کا قتل ہو گیا، یہ اس کا سر ہے اور یہ میں گھر کے صحن میں اسے دفنانے لگا ہوں۔ اور وہ ایک جگہ کھودتا ہے اور وہ صحن میں اس کو دفنانے لگ جاتا ہے، اس پہ مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو چھپا دیتا ہے اور اپنی بیوی کو منع کرتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے۔ اس کی بیوی کیا کرتی ہے کہ اس کی بیوی رات کو ہی اپنی بہن کو فون کرتی ہے اور سارا معاملہ بتاتی ہے کہ میرا شوہر تو اچھا ہی نہیں ہے، میرا شوہر تو قاتل ہے، میرے شوہر نے قتل کیا اور گھر کے صحن میں اس کا سر دفنا دیا ہے۔ اب جو اس کی بہن ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار اپنی خالہ سے یہ ذکر کر دیتی ہے کہ اس کا شوہر اچھا نہیں نکلا، وہ تو قاتل ہے۔ اس کی خالہ اس کے گھر کی، اس کے محلے کے آس پاس کی کسی عورت سے بات کر دیتی ہے اور بات اس طرح سے پورے محلے میں پہنچ جاتی ہے۔ بات اب محلے میں پھیل چکی ہے اور محلے میں پھیلنے کے ساتھ ساتھ بات اس پولیس والے کے بیوی کے کان تک بھی یہ بات چلے جاتی ہے، اس تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اس طرح سے اس بندے نے قتل کر کے اس کا سر اپنے صحن پہ دفنایا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے، اس کا شوہر پولیس کی پوری بھاری گاڑی بھر کے اس کے گھر کے باہر آ جاتے ہیں اور وہ اپنے دوست کو مارتا ہے، بالوں سے گھسیٹتا ہے، اور اسی دوران میں جو بیری کا درخت ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے اور بیری کے درخت کی ٹہنی سے اڑ کے اس کی پگڑی بھی گر جاتی ہے۔ تو وہ پولیس والا اس کو ماری جا رہا ہوتا ہے اور جس پر وہ یہ بات کرتا ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں تمہارا وہ یار دوست ہوں جس کے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے، تو تھوڑا سا دوستی کا لحاظ کر لو، مجھ سے معاملہ بیٹھ کے پوچھ لو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی میں لے کے جا کے بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پولیس والے کسی کے یار دوست نہیں ہوتے، ہمارے قریب چاہے کوئی بھی ہو جائے ہم کسی کے دوست نہیں بنتے۔ اس بات سے اس کو نصیحت حاصل ہوئی، وہ ہلکا سا مسکرایا اور اپنی نظریں نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ اب عدالت تک جب بات پہنچی اور اسے سزائے موت کا حکم دیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ ایک بار میری بات سن لیجئے، میرے گھر کے صحن میں جو آپ کو جو سر دفنایا گیا ہے پہلے اسے نکال کے دیکھ تو لیں کہ وہ کس کا ہے۔ جب وہاں پر جایا جاتا ہے، اس جگہ کو کھودا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے تو وہ تو بکرے کی سری تھی۔ تو جس پر پوچھا جاتا ہے کہ یہ ماجرا کیا تھا تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنی بیوی سے اپنے دل کا کوئی راز نہ کہنا، کسی پولیس والے کو اپنا دوست مت بنانا،
اور گھر پر بیری کا درخت نہ لگانا، یہ چیزیں تمہیں ہمیشہ نقصان ہی دیں گی. اور میں نے اس چیز کو آزمانا چاہا اور ایسا ہی ہوا، اور اس نے فوری طور پر عدالت میں ہوش و حواس میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اس کے پولیس دوست کے ساتھ اس کی دوستی ختم ہو گئی، اور اس نے زندگی کے لیے یہ سبق اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھ لیا کہ جو بڑے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں انہیں نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور عمل کر کے ہی ہم، کیونکہ ان بڑوں نے زندگی میں کچھ نہ کچھ ایکسپیرینسز کیے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی عمر گزاری ہوتی ہے، زندگی گزاری ہوتی ہے. اس لیے یہ چیزیں مذاق میں یا ان باتوں کو ہلکا نہ لیا کریں، ان باتوں کو ذہن نشین کیا کریں تاکہ یہ آپ کی زندگی کے ایکسپیرینسز میں کام آئے.